الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خواجہ صاحب اور تصوف کے تعلق سے ہمارا کلام چل رہا ہے۔ آج جو انشاءاللہ جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ تصوف اور صبر و تحمل ہے، اور اگر تھوڑا سا ڈیپلی چلے جائیں تو تصوف اور باطنی صفائی ان دونوں کا باہم بہت گہرا تعلق ہے۔ جب تک کسی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے شخص کی قلبی صفائی نہیں ہوگی وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے توجہ کا مقام اصلاً باطن ہے۔ ظاہر کی بھی صفائی کا ہمارا مذہب حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ توجہ کا مرکز، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا مرکز، اس کی رحمت کا مرکز باطن ہے، اس لیے اس کی صفائی پر خاص طور پر صوفیہ اعظام توجہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے بھی اکابرین کے آپ واقعات سنیں گے کہ ظاہری علوم حاصل کیے، پھر باطنی علوم، پھر مجاہدہ کیا، پھر بھی اپنے مرشد کی صحبت میں رہے، پھر طویل عبادات کا اختیار کرنا، مخلوق سے بیجا میل جول سے بچنا، اس کی بہت بڑی وجہ قلبی صفائی ہے۔ یہ یعنی ابتدا میں قلبی صفائی مقصود ہوتی ہے، اور پھر قلبی صفائی کی حفاظت کے لیے ان تمام امور پر دوام اور استمرار ضروری ہوتا ہے۔ اور وجہ اس کی ایک اور بھی بہت بڑی ہے یہ یوں کہہ لیں کہ قلبی صفائی کیوں ضروری ہے؟ وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس قلبی صفائی کے بارے میں کویسچن بھی کرے گا۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ رحمت کے توجہ کا مقام یہ قلبی صفائی ہے، ہمارا قلب ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس شخص کو بلند انعام عطا فرمائے کہ جو ظاہر اور باطن میں بالکل صاف ستھرا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک سماعت، بصر اور قلب ان سب سے بروز قیامت سوال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دل سے بھی سوال ہے، دل کے بارے میں بھی کویسچن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم جو کچھ ظاہر کرو یا جو اپنے دلوں میں چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے سبب تمہارا احتساب فرمائے گا، حساب و کتاب فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اس کا مطلب ہے قلبی احوال پر عذاب کا ترتب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین اور خصوصاً ہم خواجہ صاحب غریب نواز علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے شروع سے اس کا اہتمام فرمایا۔ اس کی تمہید تو وہی بات ہے کہ ماں باپ چونکہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، تو ان کے اثرات اولاد میں ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ سنا کرتی تھیں کہ آپ کے شکم سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو ان کے والد صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارا بیٹا بڑا سعادت مند ہے کہ یہ تلاوت کرتا ہے۔ اب لازم بات ہے کہ وہ شکم میں ہے، از خود بچے کو تو یہ شعور حاصل نہیں ہوگا، وہ اللہ کے الہام سے ہے نا، وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہونے سے پہلے اس کرامت سے نواز دیا جو بعض اوقات ایک عمر کے آخری حصے میں پہنچنے کے باوجود عام آدمی کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک تو تمہید تھی بڑوں کا عمل۔ پھر خود خواجہ صاحب نے جو معاملات کیے ہیں کہ شروع سے ہی کھیل کود سے اللہ نے دور رکھا، پھر اکتساب علم ظاہر، اور پھر ہماری کل گفتگو ہوئی تھی آپ باغ میں صفائی وغیرہ کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے، تو ابراہیم قندوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جو آپ نے کھل کھا کر ان کو دی۔ اس لعاب دہن کا اثر یہ تھا، اس کی برکت یہ تھی کہ قلبی اور صفائی حاصل ہوئی۔ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دل کی صفائی، اور پھر اس کی ایک خاص شاخ صبر، کیونکہ دل کی صفائی بے صبری سے کرنی ہوتی ہے، اور ہر چیز اپنی ضد کی بنا پر جگہ چھوڑتی ہے، کیونکہ اجتماع ضدین محال ہوتا ہے، اور رفع ضدین بھی محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات ہو اور نہ دن ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دن ہوگا یا رات، رات یا دن۔ اسی طرح صبر ہوگا تو بے صبری نہیں، بے صبری ہے تو صبر نہیں۔ ہاں، مختلف اوقات میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں، جیسے ایک وقت میں کوئی صبر کرے
اور دوسرے دن وہ کسی چیز پہ بے صبری کا اظہار کرے، لیکن ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتا۔ تو اکابرین اسی طرف توجہ فرماتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصف صبر کے بارے میں بڑی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل بھی ذکر فرمائے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ خالد صاحب کی ہم زندگی دیکھیں تو صبر سے بھرپور نظر آتی ہے، لیکن پہلے میں آپ کو صبر کی 4 اقسام عرض کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم سمجھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے صرف باتیں نہیں کی ہیں، بلکہ وہ بات کم اور عمل زیادہ کیا کرتے تھے۔ آج جسٹ اپوزٹ ہے کہ ہم باتوں کے غازی زیادہ ہو گئے ہیں اور عمل ہمارا صفر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں سے متاثر کر کے ہی مرکز محفل بن جائیں اور لوگ ہمیں اپنا مقتدی بنا لیں، اور یہی چل رہا ہے آج کل، جبکہ ہمارے اکابرین ایسے نہیں تھے۔ چنانچہ پہلے اس کی 4 اقسام ذہن میں رکھیں۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رک جانا، یہ روکنا، یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا ہے۔ تو اس کی 4 اقسام سے اس کی تعریف متعین ہوگی جو شرعی تعریف ہے۔ ایک تو ہوتا ہے عبادات پر صبر، یعنی لگاتار انسان عبادات کرے، خاص طور پہ جو اللہ نے فرض، واجب، سنت موقدہ قرار دی ہیں ان کے اوپر استقامت حاصل کرے۔ تو نفس عمومی طور پر استقامت کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ عبادات سے بھاگنا چاہتا ہے، تو اس کو روکنا، عبادات پر استقامت دلوانا، یہ عبادات پر صبر کہلاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے گناہوں سے پرہیز پر صبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس چاہتا ہے میں گناہ کروں، میں خلاف شرع امور سے وقتی طور پہ عارضی لذت حاصل کروں، چاہے میری آخرت برباد ہو جائے۔ اب ہمیں اس کو روکنا ہوتا ہے کہ نہیں، تم گناہ نہیں کرو گے۔ تو یہ گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ گناہوں پر صبر کہلاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی آزمائشوں پہ صبر۔ کوئی ہمیں گالی بک دیتا ہے، کوئی ہمیں مار دیتا ہے، کوئی ہمیں ہماری چیز چھین لیتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، مکھی مچھر چپڑ جاتے ہیں، بعض اوقات مسلسل تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مخلوق کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اس پر انسان شکوہ شکایت سے روکے، زبانی یا قلبی شکایت سے اپنے نفس کو روکے، اسی طرح انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روک لے، تو یہ مخلوق کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کہلاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر، یعنی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک تو وہی عبادات اس نے لازم کی، یہ ہم نے ایک مخصوص قسم بنا لی، ورنہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے یہ گناہ نہیں کرنے ہیں، اپنے حبیب کے ذریعے اس نے بتا دیا، خود اس نے قرآن میں بیان فرمایا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کچھ آزمائشیں اس سے ہٹ کر بھی ہوتی ہیں۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کرتا ہے جس میں غربت شروع سے ہم دیکھتے ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے، ہماری جائز خواہشات تک پوری نہیں ہو پاتی۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم ہی حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، یا کرتے ہیں تو عام اسکولوں میں کرتے ہیں، وہ بڑے اسکولوں میں نہیں جا سکتے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہائر اسٹڈی کے لیے باہر نہیں جا سکتے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہیں، خصوصاً جو ہماری بچیاں ہیں، بعض اوقات سسرال ایسا مل جاتا ہے کہ ساس انتہائی خطرناک، نندیں اس سے خطرناک، اور شوہر سب سے خطرناک۔ اب 3 خطرناک قوموں سے ٹکرانا اس کے لیے ایک بڑی آزمائش۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، اگرچہ اس میں مخلوق بھی آزمائش بن رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ازلی فیصلے فرمائے ہوتے ہیں کہ کس کی کس سے شادی ہوگی اور کیا معاملات ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہماری قدرت و اختیار کے بغیر ہم پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اب اس پر صبر کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، حتیٰ کہ دل میں بھی شکوہ بیدار نہ ہو، بالکل اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اپنے آپ کو روک لیں، اپنی زبان کو، اپنے قلب کو بغاوت سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ شکوہ شکایت کرنے سے۔ جیسے بعض جب لوز ہو جاتے ہیں بعض لوگ تو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کیا ہم ہی رہ گئے مصیبت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ تجھے اور کوئی نظر نہیں آتا؟ کیا تو ہمیں بھول گیا ہے؟ معاذ اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ اور بعض کہتے ہیں یہ تیرا کیسا ظلم ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے صبر بہت ضروری ہوا، اور بے صبری پہ قابو پانا انتہائی ضروری۔ اب صبر سے ہی بے صبری ہم سمجھ سکتے ہیں۔
جو عبادات پہ استقامت حاصل نہ کرے اسے عبادات کے معاملے میں بے صبری حاصل ہے۔ جو گناہوں سے پرہیز پر صبر نہ کر سکے اس کا مطلب ہے وہ گناہوں کے معاملے میں بے صبر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ کلمات شکوہ و شکایت نکالے، بغاوت والے عمل کرے، دل میں شکوے کو جگہ دے، وہ اس کا مطلب ہے ان آزمائشوں پر بے صبری کا اظہار کر رہا ہے، اور یہی مخلوق کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک نچلا درجہ ہوتا ہے صبر کا۔ اس سے ایک اپر لیول بھی ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اتنا ریاضت ایسی کر لینا۔ ایک ہوتا ہے دیکھیں وقتی طور پہ ایک دم شکوہ آیا، آپ نے اس کو دبا لیا کہ نہیں کرنا نہیں ہے بھائی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بے صبری ہو جائے گی، میں کافر بھی ہو سکتا ہوں۔ اور ایک ایسا درجہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خیال تک نہیں آتا، کیونکہ شیطان اس کو اس لیے پھر یہ خیال نہیں ڈالتا کہ اس پر بھی اس کو ثواب مل جائے گا، یہ اس پہ صبر کر کے اور مستعد ہو جائے گا اور اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھے گا اور اللہ کی فرما برداری کرے گا کہ میرے رب کی طرف سے آزمائش آئی ہے، یہ ایک تحفہ ہے، میں اور صبر کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب 2-3 دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی آزمائش نہ آتی تو آپ کہتے کہ گھبرا جاتے اور فرماتے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شاید میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ پریشانی نہیں آ رہی۔ ایک اس سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ صبر بھی کرے گا انسان، اللہ کی رضا پر راضی رہے گا، بلکہ اظہار خوشی کرے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بنایا ہے تبھی تو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی نیک عمل، کسی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہو اور آخرت میں نہ دے۔ یہ کون اونچا درجہ ہوتا ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد ذرا خواجہ صاحب کی زندگی کی طرف آئیے۔ خواجہ صاحب علیہ الرحمہ شروع سے ہی ہر ایسی چیز سے جو نفسانی خواہش کو پوری کرنے والی ہے، چاہے وہ مباح ہی کیوں نہ ہو، جیسے بچوں کے لیے کھیل کود، لیکن اس سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دل چاہ رہا ہے کام کا یا دل کا میلان ہو اور آدمی روک لے، تو یہ بھی ایک صبر ہے نا کہ انسان مباح خواہشات کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ پھر شروع سے ہی آپ کو علم دین سیکھنے کی طرف مائل کیا گیا اور آپ نے خوش دلی سے اس کو قبول کیا۔ ہمارے ہاں بچے دنیاوی تعلیم کی طرف تو بڑھ جاتے ہیں اور والدین بھی راضی ہوتے ہیں، لیکن اگر بچے کو دینی تعلیم کی طرف لگائیں تو چونکہ شیطان اپنے پورے قبائل کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، عموماً قاری صاحب کے پاس بچے نہیں بیٹھیں گے، آپ یہ دیکھیں وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ناظرہ پڑھاتے ہیں قاری صاحب، لیکن قاری صاحب کی شکل دیکھتے ہی بچے گھبرا جاتے ہیں، یہ قاری صاحب کہاں سے آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر علم دین سیکھنا، پھر درس نظامی، اسکالر کورسز، پھر اس کے بعد فرض کفایہ علوم سیکھنا بہت ہارڈ ہوتا ہے، لیکن خواجہ صاحب نے ان سب چیزوں کو سیکھا، اپنے نفس کو روکا اور بالکل اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا نفس کے ساتھ۔ پھر 15 سال کی عمر میں پہنچے تو ایک روایت کے مطابق والد صاحب کا وصال ہوا، بلکہ 15 سال سے پہلے کہتے ہیں ہو گیا، اور پھر 2 سال کے بعد والدہ کا وصال ہو گیا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، اس پہ صبر و تحمل۔ کوئی ایسی میں نے کتاب نہیں پڑھی اور نہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ کہ جس میں کوئی شکوہ شکایت نکل گیا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے شکوہ نہیں تو ایک مطلب شکایت کے طرز پہ کوئی عمل کیا ہو، جھنجھلاہٹ، چیزیں اٹھا کے پھینکنا، بھال بکھیر لینا، یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کرے لیکن ظاہر ہو رہا ہے کہ راضی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر و تحمل۔ پھر اس کے بعد چونکہ والد صاحب کی خواہش تھی، ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ایک روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ والد صاحب لے کر گئے تھے نیشا پور، اور ایک میں ہے کہ ان کا وصال ہوا، آپ خود تشریف لے گئے تھے اشارہ الہی پانے کے بعد۔ جب ابراہیم قندوزی صاحب نے وہ کھلب کھلائی تو پھر آپ کا دل بالکل ہی ختم ہو گیا اور آپ نے چاہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے مزید آگے بڑھوں، تو پھر آپ نے اپنا وہ باغ جو آپ کو وراثت میں ملا وہ بیچ دیا، تمام چیزیں بیچ دیں، اور بیچنے کے بعد یہ نہیں کیا کہ ان کو سنبھال کے سائڈ پاکٹ میں رکھ لیا ہو کہ چلو کام آئے گا، سب صدقہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اب دیکھیں یہ بھی تو ایک، اب معلوم ہے کہ آگے تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، سفر بھی کرنا ہے، اور یہ وہ نفوس سے قدسیت ہے کہ ان کا ہاتھ یوں رہتا تھا یوں نہیں رہتا تھا، یہ تو دینے والوں میں سے تھے۔ خواجہ غریب نواز کہتے اس لیے کہ انہوں نے غریبوں کو نواز دیا۔ تو اب اس کا مطلب ہے آگے آزمائش آنے والی ہے، تو پیشگی اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کی تمہید یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیا۔ اب یقینی سی بات ہے آگے کیسا صبر کیا ہوگا۔
ان مختلف مخلوقات کی طرف سے آزمائشیں، سفر کی آزمائشیں، ان پہ صبر و تحمل، پھر جا کے باقاعدہ نیشا پور پھر بخارا وغیرہ میں علوم کا سیکھنا، علم سیکھتے ہوئے پورا صبر و تحمل، پھر عبادات کی کثرت، عبادات کے اوپر، اور جو فرض واجب وغیرہ ہیں اس میں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ آپ نے استقامت کو ترک کیا ہو۔ افسوس ہوتا ہے ان جعلی صوفیہ کے اوپر جو روحانی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو مولوی کی نماز قرار دے رہے ہیں، اور زیادہ افسوس ان نادان عوام کے اوپر ہے کہ جو ان کی باتوں کو قبول کر کے ان کو حق سمجھ رہی ہے۔ کیوں نہیں مطالعہ کرتے آپ اپنے اکابرین کا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیے ذرا کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی ہو، اس پہ صبر و تحمل۔ اس کے بعد پھر بیعت ہوئے ہیں، ریاضتیں کی ہیں، تقریباً 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے ہیں، ان کی خدمت۔ پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور سرکار کی طرف سے اجمیر شریف جانے کا حکم ہوا، وہ دیکھیے اب آپ کہاں آپ پیدا ہوئے، کہاں جا کر آپ نے تبلیغ دین فرمائی، اس پہ انشاءاللہ ہم مکمل کلام کریں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آپ غور فرمائیں کہ اگر وصف صبر حاصل نہ ہو تو کیا یہ سب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کو ہر طرح کا صبر حاصل تھا، اور آپ حقیقتاً کامل صابرین میں داخل تھے۔ بعض اوقات ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں اس کو صبر حاصل ہے لیکن ادھر بے صبری میں مبتلا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے نمازی دیکھے ہیں، گناہوں سے بچنے والے دیکھے ہیں، لیکن اچانک کوئی آزمائش آتی ہے تو کلمہ کفر نکل گیا، کلمہ شکوہ شکایت نکل گیا، کسی سے اظہار کر دیا اس کا، اس کا مطلب ہے وہ اس پر صبر نہ کر سکے۔ لیکن خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی پوری زندگی آپ دیکھیں، ہر طریقے سے آپ کو صبر نظر آئے گا۔ کسی جگہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی کلمہ شکوہ شکایت نکلا ہو، دل میں اعتراض پیدا ہوا ہو، اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے ہوں، یہ چیزیں آپ کو ان کی زندگی میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے جتنے لوگ خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت صرف ہماری زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے جس کو دنیاوی لحاظ سے کسی سے محبت ہو جائے، کسی فلم ایکٹر سے ہو جائے، کسی کھلاڑی سے ہو جائے، فٹ بالر سے، وہ اسی کی طرح کا ہیئر سٹائل، اسی کی طرح کا لباس، اسی کی طریقے سے گفتگو، اسی کی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کیوں کی جاتی ہے؟ ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے، دل میں اس کا تصور ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ جو بھی ایسا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو فلاں کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور ہمارا دنیا کا المیہ یہ ہے کہ دیکھنے والے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یار آج تو تم فلاں لگ رہے ہو، وہ بھی چھوڑا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو کیا اس لیے ہے، بہت یار زبردست، بالکل سیم ٹو سیم۔ لیکن جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین کی طرف آ کر اور اکابرین کا طرز اختیار کرتا ہے تو بہت ہی کم کو دیکھا کسی نے کہا ماشاءاللہ داڑھی، سبحان اللہ، یہ تو سنا ہے داڑھی رکھ لی ابھی سے، یار بہت نمازیں پڑھ رہے ہو، ابھی تو جوان ہو، کیا مسئلہ ہو گیا؟ علم دین سیکھ رہے ہو، یہ کیا ہوا؟ ارے ابھی یار تھوڑے دنیاوی تعلیم کو جاب واب کرو، پھر اس کے بعد دیکھ لینا۔ اسی طریقے سے مشابہت اختیار کرنے سے ہم کتنا بھاگ رہے ہیں، دیکھیں اکابرین کے نام کا کھا رہے ہیں، اکابرین کے نام سے عزتیں پا رہے ہیں۔ میں ایک بیان کر دوں پبلک میں، خواجہ صاحب کے اوپر عمل کروں نہ کروں، پبلک خوش ہو کے میرے ہاتھ چومے گی، تحفے بھی دے گی، شان بھی بیان کرے گی، اور اکثر ایسی ہوتا ہے جو اس طرح کے مقررین ہوتے ہیں بیان کرنے کے بعد پبلک کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے خواجہ صاحب کی نہیں میری سوانح حیات ہے، اور لوگ بھی ان کی کرامت ان کی سنائیں گے، ہاتھ ان کے چومنا شروع کر دیں گے کہ شاید یہ کوئی با کرامت ہے۔ او بھائی اب غور کرنا چاہیے کہ جن کے نام کی اتنی برکت ہے کہ آپ تھوڑا سا نام لے لیں تو مخلوق قدموں میں گر رہی اور ہاتھ چوم رہی ہے، ان کے طرز عمل کو اختیار کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہو جائیں گے، اور کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کے قلوب کو ہمارے طرف مائل کرے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں بنتا ہے۔ کتنے حضرات چشتی حضرات ہیں، میں چشتی نہیں ہوں لیکن مجھے خواجہ صاحب سے والہانہ محبت ہے، کیونکہ یہ تو سلاسل 4 نہریں ہیں جو چاروں فیض مصطفیٰ میں جا کے گرتی ہیں، یا فیض مصطفیٰ سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور یہ فیض یاب کرتی ہیں۔ لیکن جو نسبت کا دعویٰ کرے خاص طور پر، اسے تو بدرجہ اولا چاہیے کہ وہ ان کے طرز کو بھی تو اپنائے، ان کی تعلیم کو بھی تو اپنائے۔ جیسے بھی مثال دی کہ فطری تقاضا جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے طرح کا گیٹ اپ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب سے محبت کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمیں خواجہ صاحب کے طرز پہ چلتے ہوئے خاص اس وصف پر توجہ کرنی چاہیے۔
عبادات پہ استقامت حاصل کریں، نفس کتنا ہی شور کریں، خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی سنت کے مطابق اس کو دبائیں، اس کو کچلیں۔ 5 وقت نماز با جماعت ہونی چاہیے مردوں کے لیے، خواتین ہماری بہنیں گھر میں 5 نمازیں پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ 4 نمازیں پڑھتی ہوں 2 چھوٹ جاتی ہیں، فجر رہ جاتی ہے اور عشاء میں تھک جاتی ہوں، وہ بھی گئی۔ یا ہم فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں تو نمازیں چھوڑ دیں، گھر میں مہمان آ گئے تو نمازیں چھوٹ گئیں، شادی بیاہ ہو رہے ہیں جی وہ رسومات میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک رسومات زیادہ امپورٹنٹ ہو گئیں، اللہ کی اطاعت بعد میں کر لیں گے، یہ میجر مسٹیک ہے۔ تو خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے سوچئے کہ ہمارا یہ مرکز عقیدت، ہمارے یہ مقتدا، کیا یہ انہوں نے کبھی ایسا کیا کہ انہوں نے نمازیں ترک کی ہوں اور اس طرح کے معاملات کیے ہوں؟ ایسے ہی جو شکوہ شکایت اپنی زبان سے نکالتے ہیں انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے کبھی اس طرح شکوہ کیا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہم نے تفصیل بیان کی یہ خواجہ صاحب کی زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک عکس ہے، آپ کے اوصاف کا ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چاہے کوئی کویسچن کرنا چاہے تو جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم صاحب السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اچانک ہم پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ جو ہمارے دل کو مغموم کر دیتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ صورتحال بھی صبر کے منافی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں بعض چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، بعض اختیاری ہوتی ہیں۔ غیر اختیاری چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی گرفت نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی آزمائش سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو یہ جو احساس غم ہے، کسی نقصان پر اچانک قلبی کیفیت کا تبدیل ہو جانا، یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں۔ اور پھر یہ جو آنسوؤں کا بہنا ہے، وہ دماغ جو ہوتا ہے اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے اور آنکھوں کو حکم دیتا ہے کہ آنسو بہاؤ، اس میں بھی آپ کی قدرت و اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ قدرت و اختیار سے آنسو نکالتے ہیں، لیکن یہ جو اچانک کیفیت آتی ہے یہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے جواز کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو وہ غم کا سال قرار دیا، آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ ایسی آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہوئے، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ کوئی بے صبری کی وجہ سے نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے احساس غم، آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ فطری تقاضا ہے، غیر اختیاری، اس پہ کوئی گرفت نہیں۔ گرفت کہاں پر ہوگی؟ جب ہم کلمات کفر نکالیں، شکوہ شکایت کے کلمات، یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلیں بہت ہی آدمی ذہنی دباؤ میں آ کے غلطی سے نکل جائے، لیکن اس پہ معافی نہیں ہوگی، یہ نکل گیا تو کوئی حکم شرع متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر کلمات کفر نکلے ہیں تو ہم کہیں گے آپ دار اسلام سے خارج ہیں، لیکن کیفیت ایسی تھی اللہ درگزر فرمائے گا، آپ دوبارہ فوراً توبہ کریں اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیں۔ لیکن بہرحال یہ کیفیات بے صبری کے زمرے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور جی بیٹا السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ صبر جو ہے کسبی شے ہے یا وہبی؟ اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کسبی کسے کہتے ہیں، وہبی کسے کہتے ہیں۔ کسبی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ہماری کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ہم اس چیز کو کوشش کر کے محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں، وہ شے کسبی کہلاتی ہے۔ اور جو ہماری کوشش سے نہیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے عطا کی جائے اس کو وہبی کہتے ہیں۔ جیسے نبوت ہم کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتے، ایسے ہی ولایت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی ولایت کو از خود محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ دونوں وہبی شے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ولایت دیتا ہے۔ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے لیکن ولایت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اب صبر جو ہے نا بیٹا یہ کسبی بھی ہوتا ہے اور وہبی بھی ہوتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں فطرتاً ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، فطرتاً وہ خاموشی پسند ہوتے ہیں، فطرتاً وہ ہمارے عرف میں کہہ دیتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہے یہ تو بھائی، مارو پیٹو۔ جیسے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بہن بھائی مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، کلاس میں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، لیکن وہ مس کو شکایت بھی نہیں کرتے، وہ شروع سے ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو تو گویا کہ وہبی طور پہ صبر دیا گیا ہے۔ اس طرح اکثر اولیاء کرام کے پاس بہت سی چیزیں وہبی ہوتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کسبی، اور وہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک بہت ہی غصیلا آدمی ہے، اسے بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے،
جب غصہ آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش پر بھی آئے گا اور مخلوق کی طرف سے بھی آئے گا۔ ایسے ہی فجر کے اندر دیر سے سوئے اور مؤذن صاحب نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، قریبی مسجد آواز آ گئی، یہ اس سے ایک دم غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے غصے کو بنیاد بنا کر اپنے لیے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا کہ جی میرے تو طبیعت جلالی ہے، کیا کروں۔ اس کو کسب کرنا پڑے گا نا، محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، اکابرین کے بارے میں سنیں، صبر کے فضائل سنیں، بے صبری کے نقصانات جو دنیاوی اخروی ہیں ان پہ توجہ کرے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو صبر حاصل ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جلال ختم ہو جائے گا، جلال آئے گا لیکن وہ اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بھی وہابی کا بھی دخل ہوگا کہ جب کوئی ریاضت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے عطا بھی فرماتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہابی بھی ہو سکتا ہے اور کسبی بھی ہو سکتا ہے۔ وہابی ہے تو گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اگر کسبی ہے تو پھر ہمیں ان طریقوں کو جاننا چاہیے کہ جس کی بنا پر یعنی اگر کسب کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، وہابی نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو جاننا ہوگا جس کے ذریعے ہم صبر کو حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کویشچن؟ جی السلام کویشچن۔ علیکم وعلیکم السلام۔ استاد، میرا سوال یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ صبر لاتا ہے، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو رمضان میں نا لوگ زیادہ جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جی ہاں، ایک دوسرے سے بھی جھگڑتے ہیں، اور شوہر گھر میں پکوڑوں کی تلاش میں غصے میں ہوتا ہے، اور عورتیں سارا غصہ بچوں پہ اتار رہی ہوتی ہیں روزے کا۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہیں، روزہ جو ہے وہ تو صبر کی ایک تلقین کر رہا ہوتا ہے اور ایک صبر کا درس دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات کو، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہوں، طلوع فجر سے لے کر اور شام تک، غروب آفتاب تک اپنے نفس کو اس سے روکتے ہیں، ان خواہشات کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ہمارے لیے معاون ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ عام حالات میں تو روک ہی نہیں سکتے ہم، ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور کچھ نہ دو چھالیا کے پیکٹ منہ میں ڈال لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے پھر کھانا پینا اور پھر نفسانی خواہشات کی تکمیل، چاہے وہ مختلف انداز سے ہو، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم رکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہو رہا ہے تو یہ تو ہم بلیم نہیں دے سکتے کہ روزے نے ایسا کیا، اگرچہ بعض یہی کہتے ہیں یار روزہ رکھا ہے نا اس لیے غصہ آ رہا ہے۔ بھائی روزے نے کہا تو تمہیں غصہ کرو، روزہ تو نہیں کہہ رہا، روزہ تو تمہیں صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں روزے کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تعلیم شرع کا حاصل نہ کرنا ہے، وہ ریاضت کی طرف نہیں آنا ہے، وہ باطنی امور کی صفائی کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، وہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری مکمل نہ کرنا ہے۔ آپ کو جنگ پر جانا ہے، آپ ایسی میدان جنگ میں چلے جائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ آپ کو باہر کے ملک جانا ہے، سفر کرنا ہے، کیا کریں گے؟ آپ کو حج پر جانا ہے، کیا کریں گے؟ لیکن ہر چیز میں پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے آدمی، ایک ایک چیز پہ غور کرتا ہے، وہ رکھ لیا، وہ تو نہیں رہ گیا، بھائی وہ بڑی پریشانی ہوگی، پاسپورٹ دیکھ لو، ٹکٹ دیکھ لو، کیسا زبردست ذہن چل رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے یہ کیوں نہیں کرتے کہ سوچیں کہ کس چیز سے میں اپنے روزے کو کامل و اکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں؟ کوئی تیاری نہیں کریں گے، روزوں میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہم نے عرض کی، ہم تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ تو رمضان میں صبر نہیں کر پا رہے، اور خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے تو پوری زندگی، چاہے رمضان ہو علاوہ رمضان، انہوں نے صبر کی زندگی گزاری، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی گزاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، صبر کی، تحمل کی، خاص طور پہ اس وصف کے چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو غسیلہ ہے وہ اپنے غصے پہ قابو پانا شروع کرے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو روکے، شکوے سے، لائٹ اچانک چلی گئی، ہم فوراً کہ الیکٹرک کو خوب تمغے دینا شروع کرتے ہیں، زبان بند کر لیں۔ چھوٹے بھائی نے گلاس توڑ دیا، کسی پہ غصہ آ گیا، روک لیں۔ مکھی مچھر آ گیا، ہم تو ٹارگٹ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ابھی بتاتا ہوں تجھے میں، 2 دفعہ مکھی بیٹھ جائے تو تیسری دفعہ اس کو شہید کیے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو کرنے دیں مکھی کو، صبر کرتے رہیں، اڑائیں ضرور، مچھر کاٹ رہا تو اڑا دیں، لیکن اس کو مارے نہیں، ذرا اس سے صبر کا مقابلہ کرتے رہیں کہ چلو ٹھیک، تو کتنا صبر کروائے گا، کروا ذرا۔ تو پھر یہ کہ رمضان کے اندر آپ دیکھیں یہ جو ظاہر بڑی معمولی سی ریاضت ہے، لیکن رمضان کے اندر نفس کو روکنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ غلط کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ان کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ جی اور کوئی کویشچن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ابتداً شکوہ کر دیتے، پھر صبر آ جاتا ہے، تو کیا اس پہ بھی ثواب ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیں
ثواب دینے والی تو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بہرحال اس پہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مل جائے، لیکن جو تعلیم شرع وہ یہ ہے کہ پہلے صدمے پر صبر کرنے کا ثواب ہے۔ پہلے صدمے کا مطلب جیسی مصیبت آئی اس وقت اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ یہی تو وقت آزمائش ہے۔ آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ اگر گن پوائنٹ پہ موبائل چھین گیا، شروع میں بڑا غم ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد نیا آ جاتا ہے، ہم پچھلے کو بھول جاتے ہیں بالکل۔ تو آہستہ آہستہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، اور یہ وہی صبر ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہبی ہے، کسبی والے میں ہار گئے، وہبی والے کا انتظار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تو اس نے دیکھا نہیں پیچھے کون ہے، تو اس نے کہا جیسی مصیبت مجھ پر آئی ہے آپ پر آتی نا تو پھر دیکھتے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف لے گئے۔ بعد میں اس عورت کو کسی نے بتایا کہ وہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ تو گھبرائی گی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی تلقین کی کہ جو صبر کا ثواب ہے، آزمائش وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، آپ اپنے اندر سے اٹھنے والے طوفان کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دباتے ہیں، کیونکہ جب آدمی بول لیتا ہے نا، شکوہ کرتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عورتیں جو اپنے شوہر کی، ساس کی، نندوں کی غیبتیں کرتی ہیں تو دل کہتی ہیں میرا دل ہلکا سا ہو گیا، اس سے پہلے نہیں ہلکا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو پورا پریشر اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر پریشر ریلیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بول لیں، لیکن پہلے صدمے پہ انتہائی پریشر اور اللہ کی رضا کی خاطر اس پریشر کی تکلیف اپنے اندر رکھ لی، آپ نے اس کو دبا لیا، صبر کیا، تبھی اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ سمجھا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خوب شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور یہ عورتوں بہنوں میں نے زیادہ یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور آخر میں کہتی ہیں کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وہ بھیانک اور پرسرار سا صبر ہے، اس صبر کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پورا شکوہ کر لیں، شکایت کر لیں، معاذ اللہ کلمہ کفر نکال لیں اور پھر آپ آخر میں یہ کہیں۔ لیکن ضمن میں بات عرض کر دوں، اگر ہم شکوے کے طور پر نہیں، کسی نے ہم سے پوچھا کہ بھئی آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا، اور ہم پولائٹلی اس کو صرف اس لیے بتا دیں کہ نہیں بتاؤں گا تو شاید برا مانے، یا نہیں بتاؤں گا تو شاید یہ بدگمانی کرے کہ کیوں پریشان تھا، بھائی کوئی غلط سینس کی طرف نہ، چیز کی طرف نہ چلی جائے اس کی سینسز، اس کو بتا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی کوئی بیٹی اگر میکے میں آ کے اپنے سسرال والوں کی زیادتی اس لیے بتا رہی ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہی، دماغ کی رگیں کھنچ رہی ہیں، ٹی بی ہو سکتی ہے، شوگر ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی والدہ اور بہنوں کو صرف صورتحال بتا رہی ہے۔ کیونکہ یہ مائیں جو ہوتی ہیں جب بچی میکے چلی جاتی ہے، سسرال جا کے واپس آتی ہے تو فیس ریڈر بہت زبردست ہوتی ہیں، ذرا بھی بچی کے چہرے پہ کچھ ایسے خوشی کے آثار نہیں تو بولتی ہیں کیا ہوا تو بتاؤ، خوش نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں اگر کوئی ظاہر کر دیا جائے اور شکوہ شکایت بالکل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بعد کی چیز ہے، صبر تو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ گن پوائنٹ میں موبائل چھین گیا، آپ نے شکوہ شکایت سے روک لیا، اب آپ گھر آ گئے، گھر والوں نے کہا کیا ہوا، اب آپ نے بتا دیا جی موبائل چھین گیا، تو یہ تو شکوہ تو نہیں کر رہے، یہ تو صورتحال کا بیان ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ صبر کی ایک فضیلت سن کر یہ سوچیں کہ میں صبر حاصل کر لوں گا، یہ مشکل ہے۔ ہمیں صبر کی تعریف، صبر کی اقسام، صبر کرنے کا طریقہ، اس کے مختلف پہلوؤں سے اس پر غور کرنا ہوگا، پھر ہمیں وہ معرفت حاصل ہوگی جو دو فائدے دے گی۔ ایک چیز کی معرفت حاصل ہوگی، اس کو ہم حاصل کر سکیں گے اور پرفیکٹ طور پر، اور دوسرا حقیقتاً میں عرض کروں کہ جب ہم ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے بزرگان دین کو پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ واہ ان کی زندگی تھی زبردست۔ جب ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم انہوں نے اتنے سال عبادت کی، علم دین سیکھا، ٹھیک ہے کیا ہوگا، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اصل چیز کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، صبر کو لے لیں کہ کیسے انہوں نے مضبوط صبر کے ساتھ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں نہیں واقعی انہوں نے بڑی آزمائشوں میں زندگی گزاری ہے، وہ لڑے ہیں اپنے ساتھ، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر درجات کی بلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، پھر ہمیں ان کی ریاضتوں کا احساس ہوتا ہے اور ان کی عظمت اور ان کی وقت اپنے قلب اور ذہن میں بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو خواجہ صاحب علیہ رحمہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً وصف صبر میں اللہ ہمیں کامل کر دے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.